جی السلام علیکم۔ یہ 208 یعنی 208ویں ملاقات آپ کے ساتھ۔ میرا چینل سبسکرائب کیجئے، دعاؤں میں یاد رکھیے، لائک کیجئے، کمنٹس کیجئے۔ ابھی میں آپ کو واپس یورو کے ملک ہالینڈ لیے چلتا ہوں۔ اب 2001 شروع ہو گیا۔ دس واز دا ڈیسائڈنگ اینڈ کروشل ایئر آف مائی لائف۔ اس سال میں چند اہم فیصلے ایک دم میرے راستے میں آ گئے، یہی سمجھیں کہ چراغے آ گئے، اور فیصلہ مجھے کرنا تھا کہ کون سی سڑک پہ جانا ہے، کون سی سڑک کدھر لے جائے گی۔ مشورے سارے دیتے ہیں، لیکن مشوروں میں یاد رکھیں کوئی ایک مخلص ہوتا ہے، 99% کے اپنے مفاد ہوتے ہیں۔ یہ میری لائف کا ایکسپیرینس ہے۔ آپ تب تک پیارے ہیں جب تک آپ سے کسی کو مفاد ہے، جب آپ سے کسی کو مطلب مفاد نہیں ہے تو آپ ایسے ہی ہیں جیسے ریس کا گھوڑا لنگڑا ہو جائے تو اسے گولی مار دی جاتی ہے۔ پہلا ڈیبیکل، پہلی گراوٹ میں نے کئی آنکھوں میں اس وقت دیکھی جب میں مسقط سے واپس آ گیا پرماننٹلی، کیونکہ دوسروں کا بیہیویئر، ایٹیچیوڈ، وے آف ٹاکنگ، باڈی لینگویج بتاتی ہے کہ اب آپ جیسے نواز شریف کو پکڑ کے اٹک کی جیل میں بند کر دیا، تو ظاہر ہے جو پہرے دار ہیں ان کی باڈی لینگویج، جو کھانا دیتے آتے ہیں، باڈی لینگویج یہ بتاتی ہے کہ اب تم قفس میں ہو اور ہم آزاد ہیں، اب تم وہ نہیں ہو جو تم پہلے تھے۔ تو مجھے ہر حال میں سروائیو کرنا تھا، یوز آف مائنڈ کرنا تھا۔ یورپ میں ایک دو مواقع تھے کہ میں انگلینڈ نکل جاتا، تھوڑا رسکی تھا لیکن شاید ٹرائی کرتا تو چلا جاتا۔ ایک دو دفعہ زلفی بھائی کے دوستوں نے ان کی شاپ میں ذکر کیا کہ حبیب بینک جو ایمسٹرڈیم میں ہے، شاید وہاں سٹاف کی ضرورت ہے۔ میں نے سرسری ذکر کیا لیکن میری بات کی طرف کسی نے دھیان نہیں دیا، لہذا میں نے وہ چیپٹر کلوز کر دیا۔ اکیلا میں اپروچ کر نہیں سکتا تھا، ویسے بھی مجھے بھی معلوم تھا کہ اس راستے میں رکاوٹیں بہت زیادہ ہیں۔ پہلے میں نے لائف میں بڑی ہرڈلز دیکھی، جو میں نے 17 سال مڈل ایسٹ میں گزارے، اس میں یہی تھا کہ آج نکلا کل نکالا گیا۔ اومانائزیشن تھی، عربیوں کو بھرتی کر رہے تھے۔ ڈی سی آفس میں جاب تھی، وہاں بھی ڈر خوف تھا کب نکالا گیا۔ وہ تو نواز شریف کہتا نا مجھے کیوں نکالا، مجھے یہ ڈر رہتا تھا کہ کب نکالا گیا۔ پھر اسلام آباد میں 2 سال رہا، وہ سندھ کی رورل پوسٹ تھی جس کے اگینسٹ میں بھرتی ہوا تھا، میرا ڈومیسائل پنجاب کا تھا، تو وہاں بھی پروبیشن پیریڈ بھی ڈرتے ڈرتے گزرا، اور باقی جاب بھی اسی طرح کہ میں کب نکالا گیا۔ پھر بینک میں
टेम्परेरी भर्ती हुआ, कैयो लेबर वहाँ भी था कि कब निकाला गया। वीज़ा मिल गया, हुमानाइजेशन शुरू हो गई, अरबियों को रखना शुरू कर दिया। तो फिर एक खौफ था कि कब निकाला गया। अब मैं यूरोप में था और मुझे पता था कि मैंने वापस ही जाना है। यहाँ आके बिज़नेस शुरू किया तकरीबन 16-17 साल। तो यहाँ भी एक ही था कि मैं कब निकाला गया। ये कब निकाला गया अभी तक मेरे पीछे लगा हुआ है। उसका चेहरा बदल जाता है, कभी वो नकाब में आता है, कभी बग़ैर नकाब के आता है और कभी आंखें फाड़ के आता है। लेकिन अब मैंने तूफ़ानों में, मद्दोजज़र में रहना सीख लिया है। फिर एक इंसान की लाइफ में कमी भी होती है, लेकिन मेरी अल्हम्दुलिल्लाह हज कर लिया है, औलाद कामयाब है। अल्लाह ताला उन्हें बेहतर रुतबा दे, बेहतर जॉब दे। मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी ख्वाहिश है जो अधूरी है। बस बच्चों की खुशियाँ देखना ये बहुत ज़रूरी है। तो बात यूरोप की कर रहा था, दरमियान में ये आ गया। तो अब पाकिस्तान में कुछ हालात इस तरह के हो रहे थे कि मुझे सिग्नल मिलने शुरू हो गए कि मुझे पाकिस्तान वापस जाना चाहिए। कुछ साइलेंट सिग्नल्स होते हैं, कुछ डिम होते हैं और कुछ रेड लाइट की तरह होते हैं। खैर, यूरोप देखना था, मैंने देख लिया। होगा लोगों के मियार के मुताबिक, लेकिन मेरी सोचों से ज़रा मुख्तलिफ था। एक एज फैक्टर भी होता है, उसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें मुख्तलिफ़ तरह अपील करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं। हाँ, शायद मैं अर्ली एज में गया होता तो मेरे लिए बड़ा लग्जरी होता, बड़ा कंफर्टेबल होता, बड़ा कलरफुल होता, लेकिन अब वो हालात नहीं थे। खैर, अब ये तय होने लगा कि मैं पाकिस्तान जब वीज़ा रिन्यू कराऊंगा तो जाऊंगा, तो शायद वहीं रह जाऊं, क्योंकि कुछ ने डिसाइड कर लिया था कि मुझे वापस नहीं जाना चाहिए, जिसका मुझे बाद में इल्म हुआ। अगर मुझे पहले इल्म होता तो वीज़ा रिन्यू कराने पे मैंने तकरीबन $2000 ख़र्च कर दिए, वो मेरे बच जाने थे। मैं हॉलैंड से पहले पुर्तगाल गया, वहाँ मैंने वीज़ा रिन्यू कराया मज़ीद 1 साल का, रिटर्न टिकट ली और पाकिस्तान आया। फिर मैं वापस नहीं गया, मेरी रिटर्न टिकट भी ज़ाया गई और जो वीज़ा रिन्यू कराया मैंने बहुत दौड़ धूप लगाई, वो अगले एपिसोड में आपको बताऊंगा। इस तरह मेरा माली नुकसान काफ़ी हुआ, लेकिन अल्लाह ताला जो करता है वो बेहतर करता है। अगले एपिसोड्स में मैं आपको बताऊंगा कि हॉलैंड से सफ़र वापसी का पुर्तगाल
اور پھر پرتگال سے ویزا کیسے رینیو کرایا، کیا کیا مشکلات پیش آئیں، وہاں پہ جب رکا تو کیا ہوا، آنے سے پہلے کیا ہوا۔ بڑی دلچسپ کہانی ہے، بڑے ٹرننگ پوائنٹس ہیں، کئی جگہ پہ نیکیوں کا صلہ ملا، کئی جگہ پہ دعائیں کام آئیں۔ بھارت اور پردیش کی لائف تھی، میں اکیلا تھا اور مجھے ہی ٹیکل کرنا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے میری مدد فرمائی اور میں پھر پاکستان واپس آ گیا۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں اس پہ بات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے، میرا چینل سبسکرائب کیجیے۔ دوران گفتگو کوئی ٹنگ سلپ تو معذرت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔